اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز، ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مطمع نظر فقط اتنا ہے حالیہ دنوں میں، کیونکہ عزاداری میں رسومات کے نام پر جو ادھم مچایا جا رہا ہے، اور اس کی آڑ میں ایک تو افراط و تفرید کا شکار لوگ، اور پلس مختلف جو دشمن عزاداری پیجز ہیں ان سے جو فیک پروپیگنڈا اور من گھڑت ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اس پر ضروری تھا کہ بات کی جائے، اور کچھ ابہامات ہیں ان پہ مختصر بات کر لی جائے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ثقافت کے نام پہ مذہب کے ساتھ جو ابھی کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور ہم اس ویڈیو کے ذریعے ان سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ میدان عمل میں آئیں۔ میرا خود کچھ علماء سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں چیلم سید الشہداء سے پہلے نجف اور کم کے علماء کو آن لائن لے کر ہم ایک پروگرام کریں گے، جس کے اندر ہم ثقافت، عزاداری اور رسومات کے عنوان سے شرعی نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کرنے کی، اور بڑے اوپنلی کویسچنز کے ساتھ اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا، میں خود کیونکہ اس سے ان ٹچ رہا، راولپنڈی میں سب سے پہلے وہ جو معاملہ ہوا، اس کے بعد مختلف تردیدیں آئیں کہ جی وہ جو ہے جی وہ کسی دولہن کی شبیہ نہیں بنائی جا رہی تھی، حالانکہ میں نے کسی جگہ پہ بھی ویڈیو میں ایسا نہ شائبہ دیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ میرا نقطہ نظر شروع سے یہ رہا ہے کہ آپ ایسا کام کیوں کریں کہ جو کام آپ کے وضاحت طلب ہوں۔ مثلاً اشعار میں، قصیدوں میں آپ حضرت علی کو رب معاذ اللہ کہہ کر پکاریں۔ اب رب کے لغوی معنی کیا ہے، اور کیا اس سے کہنے یا نہ کہنے سے اس سے کچھ فرق پڑتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سوال یہ کہ ایسی حرکت کیوں کی جائے کہ بعد میں آپ وضاحت جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ ایک مختصر سی مثال کہ ہم شروع میں ملتے تھے شیعہ حضرات، تو ایک دوسرے کہتے تھے السلام علیکم یا علی مدد، جواب والا کہتا ہوتا تھا وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد۔ آج کل سننے میں آ رہا ہے ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے السلام علیکم یا علی مدد کے بجائے جواب والا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ علی کی مدد۔ اب یہ جملہ وضاحت طلب ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے نہیں، میرا کہنے کا مقصد حضرت علی کو اللہ بنانا نہیں ہے۔ اب مجھے اس قطع نظر کی اس کی بحث میں جائے بغیر میں مختصراً اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایسے پنگے لیتے کیوں ہیں، آپ ایسی رسومات کرتے کیوں ہیں کہ جس کے اندر آپ صرف جدت پسندی اور خود نمائی کے چکر میں ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں کہ آپ کو پھر وضاحتیں دینا پڑ جاتی ہیں۔ اب پنڈی والے واقعے کے اوپر بجائے اس کے کہ اس پر شرمندگی کا اظہار کیا جاتا اور بارگاہ معصومین میں اس پر معافی طلب کی جاتی، اس کے بدلے میں اس کی وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے اب مٹکوں والی جو مٹکا زنی کی ایک رسم، سر پہ مٹکا توڑ کے ماتم کرنے کی جو رسم ہمارے سامنے آئی ہے، اب اس کا کیا جواز آپ پیش کریں گے؟ آج ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے نہیں چپ کر جائیں، میڈیا پہ نہ لے کے آئیں، مذہب کی توہین ہو جائے گی۔ اچھا ہم چپ کر جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہماری آنے والی نسلیں کہیں گی یہ تو ہم صدیوں سے عزاداری کرتے آئے ہیں، بھائی تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ جتنی بدعات دین میں داخل ہوئی ہیں ساری انہی ڈرامے بازیوں کے ذریعے داخل ہوئی ہیں، اور جب اس پر روکنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے ہمارے تو آباء و اجداد اسی طرح سے کرتے تھے، مشرکین مکہ کی طرح۔ کہ مشرکین مکہ کو جب کہا جاتا تھا کہ یہ تم بت پرستی چھوڑ دو تو کہتے تمہارا تو پیو دادا یہ کرتا ہوتا تھا۔ تو 1856 سے یہ شروع ہوئی جی، 1840 میں یہ شروع ہوئی، تو 1840 سے شروع ہو رہی ہے تو کیا یہ جواز ہے اس کے درست ہونے کا؟ کہا گیا جی عراق میں بھی ہو رہی ہے، جی ایران میں ہو رہی ہے، تو عراق اور ایران میں ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ جیسے ہی بدبخت وہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں، وہاں کون سے فرشتے رہتے ہیں؟ کسی جگہ پہ کچھ چیز کا ہو جانا اس بات کی کہاں دلیل بن جاتا ہے کہ وہ چیز بالکل صحیح ہو رہی ہوگی؟ اور ایران اور عراق کی سرزمین یا وہاں کے لوگ ہم پر حجت کب سے ہونے لگے؟ اگر وہاں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم علماء کرام کے وہاں مراجع عظام کی بات کرتے ہیں جنہوں نے علوم آل محمد میں اپنی زندگیاں بسر کی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان سے اتھینٹیکیشنز کے لیے بات پوچھا جائے، نہ کہ یہ پوچھا جائے کہ وہاں عراق کی پبلک کیا کر رہی ہے یا ایران کی پبلک کیا کر رہی ہے۔ اور ایک چیز اور، یہ ابہام بھی میں دور کر دوں، مجھ سے کافی دوستوں نے فون کر کے یہ سوال کیا کہ مراجع عظام اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے، مراجع عظام اس کی حرمت کا فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں اپنے مرجع عالی قدر کے بارے میں۔ اہل تشیع کے اندر جو مرجع عالی قدر ہوتا ہے وہ برادران اہل سنت کی طرح گلی میں بیٹھا ہوا کوئی مفتی نہیں ہوتا کہ جس کے پاس آپ جائیں گے تو فوراً سے پہلے آپ کے کفر کا فتویٰ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا، یا حلال و حرام کا فتویٰ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا، یا قتل کے کسی کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ شیعت کے مراجع عظام انتہائی ذمہ دار شخصیات ہیں، ان کے سامنے جب مدعا آتا ہے تو وہ اس مدعے کے حوالے سے
پہلے اس کے تناظر میں پوچھے جانے سوال کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہ کہ جی مرجع علی قدر نے زنگر برگر کی حلت کے بارے میں تو فتویٰ نہیں دیا. مراجع الزام نے دین کی بنیادی اصولوں کے تحت رہتے ہوئے چیزوں کے حلال و حرام، یہ حلال و حرام پہلے تو طے کر لے کہ مجتہد نہیں طے کرتے ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حلال و حرام جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. مراجع الزام صرف اپنے علم کی بنیاد پر ان علوم آل محمد سے استنباط کر کر آپ کے سامنے اس علت و حرمت کو پیش کرتے ہیں. حلال و حرام کو مجتہد نہیں کرتا. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجتہد اس کو حرام کیوں نہیں قرار دیتے؟ مجتہد کے ہاتھ میں ایک باؤنڈری وال ہے. اب سوال پوچھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ سوال کیا پوچھ رہا ہے. جیسے میں نے صبح ذوالجناح کے حوالے سے اس کے جھوٹے کے حوالے سے بات کی. یہ صرف ذوالجناح کی بات نہیں ہے. شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا اور گدھا دونوں کا جھوٹا پاک ہے. سنی شیعہ کے نزدیک ان کا جھوٹا نجس نہیں ہے. یہ تو ہوگی ایک شرعی مسئلہ. یہ صرف ذوالجناح کی بات نہیں، کسی گھوڑے کا جھوٹا جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا. اب اگلا مرحلہ یہ تو سیدھا بات آپ مجتہد سے پوچھیں گے جی کیا کسی، اب سوال پوچھنے والا مجتہد کے پاس جائے اور کہے کہ جناب کیا گھوڑے کا جھوٹا نجس ہے یا نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نجس نہیں ہے. وہ تو سیدھا آپ کو جواب دیں گے کہ یہ تو نجس نہیں ہے. اور آپ آ کر یہاں پر یہ بات پھیلا دیں کہ دیکھیں جی مجتہد نے فتویٰ دے دیا، لہٰذا گھوڑے کو تمام سبیلوں کے اندر منہ ڈلوائیں اور اس کے بعد اس کا جھوٹا پانی پئیں اور اس سے جناب آپ کو شفا مل رہی ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے. کیا آپ نے مجتہد سے پوچھتے ہوئے یہ سوال کیا کہ ہم ایک ذوالجناح بناتے ہیں اور جو ہم نے پانی کی سبیل لگائی ہوئی ہے اس کے اندر جان بوجھ کر ذوالجناح کو جا کر اس کا منہ ڈلوا کر اس کے جھوٹے کو اپنے لیے شفا سمجھ کر کیا ہم پیتے ہیں؟ تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ اور اس سے یہ بھی اشتباہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اور برادران اہل سنت اس کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ یہ پوچھیں گے تو یقینی طور پر مجتہد کہیں گے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ سوال کرنے پر منحصر ہے کہ آپ سوال کس طریقے سے کر رہے ہیں. جواب مجتہد نے جو دینا ہے وہ تو شرعی جواب 2+2=4 کے اصول کے تحت انہوں نے دینا ہے جو شریعت کا سوال و جواب ہے. آپ اس سے سوء استفادہ کر رہے ہیں. اب یہ جا کر کہنا کہ جی قمیض اتار کر ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، مجتہد تو کہیں گے کہ شرعی طور پر مرد کا سطر اس کے ناف سے لے کر اس کے پنڈلیوں تک کے، مجتہد نے کہنا ہے یہ جی اس میں کوئی شرعی طور پر حرام تو نہیں ہے. مرد اگر اپنے ناف سے لے کر اپنے پنڈلیوں تک اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا ہے، وہ سنی ہے یا شیعہ، تو جائز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کی سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے اوپر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. اب سوال بدل گیا. اب مجتہد سے پوچھیں مجلس کے نام پر جا کر، جلوس کے نام پر چوک اور چوراہے میں جہاں پہ عورتیں دیکھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہیں دیکھ رہی تو کم از کم اس کی ویڈیو ضرور بن رہی ہے، ایسے ماتم کو قمیضیں اتار کر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سوال ذرا، اور اس سے یہ بھی اشتباہ ہے کہ تشیع کی جو ہے وہ توہین ہو سکتی ہے. یہ سوال جا کر پوچھے تو یقیناً آپ کو حرمت کا فتویٰ ملے گا. تو مجتہد سے موٹی بات پوچھی گئی کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں جی برگر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. مجتہد نے کہا جی جائز ہے، اور آپ نے جا کر آ کر لڈیاں ڈالنی شروع کر دی. اب کل ہم آپ سے پوچھیں کہ انہوں نے ایک اصول بتا دیا کہ برگر کھانا جائز ہے، اب کل بندہ اس بات کے اوپر ضد لگا لے، دیکھیں جی مجتہد نے تو زنگر کے بارے میں بتایا ہی نہیں. ان سے الگ جا کر پوچھے زنگر برگر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو کیا یہ تماشا ہے؟ مجتہدین نے جب آپ کو ایک اصول علت و حرمت کے بارے میں واضح آپ کو بات بتا دی، آپ اس کی ایچیوں بیچیوں میں گھس رہے ہیں. مرجع علی قدر رابر معظم ولی الامر المسلمین حضرت سید علی خامنائی نے واضح طور پر ایک فتویٰ دیا ہوا ہے، ایسا ہر فعل جس سے مکتب اہل بیت کی اور اہل بیت اطہار کی توہین ہوتی ہے، ایسا عمل سر انجام دینا حرام ہے. وہ عمل زنجیر زنی کی شکل میں ہو، وہ عمل قمیضیں اتارنے کی شکل میں ہو، وہ عمل مہندیوں کے اندر اس قسم کے اسٹیچوز بنانے کی شکل میں ہو، وہ سب کے سب حرمت کے مد میں آ جائیں گے. اس کے لیے الگ سے کسی فتویٰ لینے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی. آپ ایک ایک چیز کی ایچی بیچی میں مجتہد وہاں پر فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے ایک بات تو ذہن نشین کر لیں، یہی تو ولایت فقیہ اور عام مجتہد کی ولایت میں فرق ہے کہ ولی الامر المسلمین ایک اسلامی حکومت کے سربراہ ہیں.
حضرت سید علی خامنائی ایران کے آئین و دستور کے تحت ایک عہدے پر، سرکاری عہدے پر فائز ہیں، ایران کے ملک کا صدر، ان کی افواج ان کو جواب دہ ہیں، ان کی ہوئی بات آئین اور قانون ایران میں قانون کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا رابر معظم کی ہوئی، اسی لیے تو ہم ولایت فقیہ کے قائل ہیں کہ مرجع عالی قدر جس جرت اور جس بہادری اور اوپنلی جس چیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں، شاید باقی مجتہد اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹیشن نہ کروا سکیں۔ مثال کے طور پر عراق کے اندر آئین کے اندر مجتہد کو حضرت سید علی سیستانی یا حافظ بشیر صاحب کے اثر و رسوخ الگ ہیں، لیکن ان کا آئینی طور پر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرتے ہو تو اس کو قانون کا درجہ مل جاتا ہوتا ہے۔ وہ علت و حرمت کا فتویٰ دے سکتے ہیں، ڈنڈا لے کر اس کو نافذ نہیں کر سکتے۔ خود رسول خدا نے بھی شریعت جو ہے اس سے پہلے جو پہنچائی اسلام کی مدینہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہونے سے پہلے، تو وہ پھر صرف زبان کے ذریعے ایک حکم بتا دیا کرتے ہوتے تھے، لیکن جب مدینہ میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربراہ مملکت بن گئے، تو پھر ڈنڈے کے زور پر شریعت کی حدود و قیود نافذ ہوئی، پھر چوری کرنے پر سزا مقرر ہوئی۔ ایران کے اندر آپ چھریاں ٹوکے مار کے تو دیکھیں، پھر اپنا حشر دیکھیں وہاں پہ کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ رابر معظم نے جو بات کی وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے، ولایت فقیہ نے وہاں پہ جو بات کرتی وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن عراق کے اندر ایسا نہیں ہے، عراق کے مجتہدین نے بھی اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، ہمارے مراجع عظام کوئی طالبان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو ان کی بات نہیں مان رہا وہ اس کو قتل کا فتویٰ دے دیں گے۔ انہوں نے علت و حرمت کے بارے میں شریعت کی بات بتا دی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کر رہے ہیں ٹھیک، نہیں کر رہے تو آپ مجتہد یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ جو صاحبان کر رہے ہیں حرم کے اندر جو اس قسم کی حرکتیں جو ہمارے سامنے دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ جی حرم کے اندر بھی تو مہندیاں ہو رہی ہیں عراق کے اندر، تو کیا حضرت سید علی خامنائی، حضرت سید علی سیستانی یہ کہیں کہ جا کر ان کو قتل کر دو یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے مجتہدین کو طالبان نہیں ہیں، انہوں نے حلت و حرمت کا فتویٰ دے دیا، آپ جا کر ان سے پوچھیں وہ اس کی حرمت کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ توہین اہل بیت ہے۔ لیکن ڈنڈے کے زور پر عراق کے اندر کوئی آپ کو نہیں روک رہا، کیونکہ عراق کے آئین و دستور میں مجتہد کا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ عراق کے اندر کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ شام غریبہ کے قریب ایک شخص اپنے اوپر جیلی ایک وہ کھال پہن کر شیر بنا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے سامنے جو ہے جی وہ حضرت امام حسین کی لاش پڑی ہوتی تھی، اور کسی کو بی بی سکینہ بنا دیا جاتا ہوتا تھا، اور کسی کو بی بی زینب بنا دیا جاتا ہوتا تھا۔ اور اس بات کے اوپر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، سید حسن نصر اللہ نے وارننگ دی تھی، انہوں نے کہا تھا انف از انف۔ میں عراق کے اندر جو لوگ یہ بےہودگی کر رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اور جو وہ اسد اللہ یعنی اسد اللہ کی شبیہ بنا رہے ہیں، باقاعدہ شیر ایک جانور بنا رہے ہیں، خبردار کسی بندے نے اگر وہ لوگ اگلے سال یہ حرکت کی تو ہم ہاتھوں سے روکیں گے۔ حزب اللہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے عراق کے اندر کہ حزب اللہ کیا اثر و رسوخ رکھتی ہے اور اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اگلے سال سے وہ رسم نہیں ہوئی۔ اب عراق کے اندر وہ شیر کی کھال پہننے والی کوئی رسم ہوتی ہو تو بتائیں، فوراً سے پہلے لوگ وہاں پہ ڈر گئے۔ تو آپ لوگ باز آئیے ایسی حرکتوں سے، ایسی کوئی بھی فعل، حقیقت میں بھی مہدی شہزادہ قاسم کو وجود ہی نہیں ہے کربلا کے اندر، آپ نے اس کو دین کے اندر داخل کر کے مذاق بنا لیا۔ آپ یہ کیوں نہیں اس دن تیار کرتے اپنے بچوں کو شہزادہ قاسم کی سنت کے اوپر کہ ہمارے بچے جو ہے دین پر قربان ہونے کے لیے، کیونکہ شہزادہ قاسم کی ماں کی حسرت تو یہ تھی کہ بار بار شب عاشور شہزادہ قاسم اپنی ماں کے پاس آتے تھے تو ماں پوچھتی تھی بیٹا جو جنگ کی اجازت لے کر آؤ، اور میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی، میں نے تمہیں اس دن کے لیے پالا ہے، سب سے پہلے صبح مجھے آواز آئے کہ تم دین حق کی اور حق کے لیے باطل سے لڑتے ہوئے تم جو ہے وہ قربان ہوگے، سب سے پہلے ام فروا کہتی ہے میرے کانوں میں تمہاری شہادت کی خبر پہنچنی چاہیے۔ شہزادے باہر جاتے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے، تو امام فرماتے کہ بیٹا تم میرے امام بھائی حسن علیہ السلام کے پیارے بیٹے ہو، میرا دل نہیں کرتا، میرا دل چاہتا ہے کہ پہلے میرے فرزند قربان ہو۔ خیمے میں پھر آتے تو ماں پوچھتی، ماں کہتی کہ ابھی اجازت لے کر نہیں آئے؟ تو شہزادے رو پڑے، اور شہزادے نے کہا کہ اماں خیمے آتا ہوں تو آپ پوچھتی ہیں، ادھر جاتا ہوں تو چچا اجازت نہیں دیتے۔ پھر وہ جو بازو پہ بندھا ہوا تعویذ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا وصیت نامہ تھا وہ بی بی لے کر بارگاہ سید الشہداء میں پیش ہوئی اور اپنے بیٹے کو اجازت دلوائی۔ یعنی ماں کی حسرت تو یہ تھی کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے۔ قاسم کی ماں کی حسرت مہندیاں نچانے کی نہیں تھی، خدا کا خوف کرو بدبختو۔ قاسم علیہ السلام کی ماں تو اپنے فرزند کی شہادت کو دیکھنے کی حسرت لیے ہوئے تھی۔
تو 7 محرم کو اپنے فرزندوں کو تیار کروا کر جلوس عزا میں لے کر آؤ اور کہو لبیک یا حسین کا ایک دستہ ہو، اور جو شہزادہ قاسم جیسے 14 سال کے بچے بنے ہوئے ہوں اور وہ یہ نعرہ لگا رہے ہوں کہ اے سید الشہداء، اے سید الشہداء، جس طرح شہزادہ قاسم نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا تھا، آج بھی دین پر مشکل وقت اگر آئے گا تو باطل سے لڑنے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ شبیہ بنائی اپنے بچوں کی؟ آپ میں سے کتنے لوگ بچوں نے، آپ کے والدین نے آپ کو 7 محرم الحرام کو شہزادہ قاسم کی ایسی شبیہ بنا کر پیش کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، 10ویں محرم کو وہ عام مہندیاں نچاتے پھرتے تھے، ڈرامہ بنایا ہوا۔ اپنی ذاتی پسند و ناپسند، اپنی ذاتی بدبختیوں کو خدا کا واسطہ آل محمد سے منسوب مت کیجیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ولایت کے ماننے والے تھے، آپ حسینی تھے، آپ کی نجی زندگی میں حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات اور ان کی سیرت کا عکس نظر آنا چاہیے تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں موج کرو، اپنے بچوں کی شادیوں پہ جا کر کنجر نچواتے پھرو۔ ہم نے کوئی ویڈیو لگائی تو ہمارے پہ گلا کرنا، لیکن اہل بیت اطہار کے اوپر خبردار، خانوادہ عصمت و طہارت کے لیے ایسی کوئی بکواس کی تو ہم اسی طریقے کا رد عمل دیں گے، اور پھر تم لوگ کہو گے جی ہماری توہین ہوگی، ہمارے جلوس کے بارے میں ایسی بات ہوگی، ہماری مجلس کے بارے میں ایسی بات ہوگی۔ مجلس تو اڈے پیو دی ہے، مجلس سید الشہداء کی ہے۔ ان کا غم، ان کی خوشی اسی طریقے سے منائی جائے گی جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے۔ اور کسی بدبخت نے اپنی ذاتی ثقافت، اپنا ذاتی بکواس اہل بیت اطہار کے نام پر دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، ہم اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، ہم اس کو پوری قوم کے سامنے ننگا کریں گے، جیسے ابھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں پنڈی والے، پھر وضاحتیں دیتے پھرو گے۔ اس لیے کوئی ایسی فعل، میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی، انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک لائیو پروگرام کریں گے جس میں معزز علماء کرام کے ساتھ ہم بیٹھ کر پروگرام کریں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری ثقافتوں کے اندر حسین داخل ہو جاتے، ہماری ثقافتوں کے اندر عزاداری سید الشہداء داخل ہو جاتی، لیکن یہاں ظلم اور ستم یہ کہ اپنی ثقافتوں کو عزاداری کے اوپر حاوی کر دیا ہے اور اپنی عزاداری پس منظر میں چلے گی اور آپ کی ثقافتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اپنی ثقافت، اپنی کلچر، اپنی ذات کو حسین ابن علی کی ذات کا عکس بنانے کی کوشش کیجئے، نہ کہ حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ خانوادے اور ان کے بچوں بھتیجوں کو آپ گھسیڑ کر نعوذ باللہ من ذالک اپنی ثقافتوں میں لا رہے ہیں کہ ہماری ثقافت میں کیونکہ رواج ایسا ہے تو ہم ان کے ساتھ ایسی ان کی شبیہ بنائیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ غیرت نہیں آتی؟ بدبختو، کل آج تم لوگوں نے ان کی یہ شبیہیں بنائی ہیں، کل نعوذ باللہ من ذالک کسی نے ان کے بستروں کی شبیہ بنا کر وہاں پہ لگا دی کہ یہ بھی حسرتیں تھی، تو نعوذ باللہ میرا دل کانپ گیا ہے، نقل کفر نباشت، شرم نہ آئے گی؟ اور اس وقت بھی ہم روکنے کے لیے اگر بات کریں گے تو کہیں گے یہ حسرت تھی؟ فوارہ چوک، بنی چوک میں ایسی بکواسیات، ایسی لغویات کرو گے تم لوگ؟ میرا دل اندر سے زخمی ہے۔ یہ جو میں ویڈیو بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے، یہ میرا دل اندر سے چھلنی ہے کلیجہ اہل بیت اطہار کی اتنی سری توہین کے اوپر، اور ستم بالائے ستم یہ کہ بجائے اس پر شرمندہ ہوں، بارگاہ ائمہ اہل بیت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، بدبخت وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، اور لعنت ہے ان مولویوں امامے والوں پر جو بغیرت ان کی حمایت کے اندر جسٹیفیکیشنیں پیش کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے ان ذمہ دار علماء کرام سے اور اپنے قائدین سے کہ وہ اس کے اوپر کلہ یا عمل قوم کو دیں اور حدود و قیود کم از کم مقرر کر دیں، اتنی کھلی چھٹی نہ دیں ان کو۔ ان ڈھیٹ لوگوں نے مکتب اہل بیت کی توہین اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کر لی ہے۔ یہ میری آخری باتیں، میں ویڈیو کو زیادہ پرولونگ نہیں کروں گا، میں نے وعدہ کیا تھا، یہ مختصر بات ہے۔ یہ پیغام اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، اور خود بھی اپنے علاقے میں بھی ایسی کوئی بےہودہ رسم جس سے توہین اہل بیت اور توہین عزاداری سامنے آتی ہو، اس کو ہاتھوں سے روکنے کی بھی کوشش کرنی پڑے تو ضرور کریں۔ یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جو شہزادہ قاسم نے ادا کی تھی باطل کے سامنے۔ امام علی مقام نے کیا فرمایا تھا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ کیوں جا رہا ہوں؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، کیونکہ میرے نانا کے دین میں بدعات داخل ہو چکی ہیں، ان بدعات کو دور کر کے میں اس اصل دین کو بحال کرنا چاہتا ہوں جو میرے نانا محمد مصطفیٰ کا دین تھا۔ آج حسین ابن علی کی بچائے ہوئے دین میں بدعات داخل حسین کے نام پر آپ کر رہے ہیں، اور آج جو بھی شخص
ان بدعات کے خلاف کھڑا ہوگا، ان بدعات کے خلاف آواز اٹھائے گا، حقیقت میں شہزادہ قاسم کی سنت پہ وہ عمل کر رہا ہے اور وہ شہزادہ قاسم کی ماں کی حسرت کو پورا کر رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔